اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک دین کے پہنچنے کا یہی طریقہ چلا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا روحانی علاج کیا، اور اس روحانی علاج کا اس طرح کیا کہ ایسے مکمل انسان بنا دیے کہ روئے زمین نے ان کی نظیریں نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد میں، ایسے مکمل انسان، وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی آگ بھری ہوئی تھی، مرغی کے بچے کے خاطر 40 سال جنگ کرنے کو تیار ہے زمانے جاہلیت کے اندر۔ ایک مرغی کا بچہ کسی کا وہ دوسرے کے کھیت میں گھس گیا، کوئی پودے کے کچھ پتے وتے کھا لیے اس نے، تو دوسرے برابر کا جو آدمی تھا جس کے پتے کھائے تھے وہ غصے میں آ کے لپک پڑا مالک کے اوپر، بھائی تمہاری مرغی نے میرے پتے کھا لیے۔ آپس میں تکرار ہوئی، تکرار کے اندر ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی، ہاتھا پائی کے بعد ڈنڈے اور لاٹیاں نکل آئی، گھر والے نکل آئے، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا، لڑائی شروع ہو گئی، 40 سال مسلسل جنگ جاری ہے جس کو حرب بسوس کہتے ہیں، بسوس کی جنگ۔ مرغی کے بچے کی خاطر یہ عداوتیں لے کر 40 سال بسر کی جا رہے ہیں کہ باپ مرتا تھا تو بیٹے کو یہ وصیت کر کے جایا کرتا تھا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میرے دشمنوں کو مت بخشنا، اور یہ جنگ مت بند کرنا، جنگ جاری رکھنا۔ تو جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی یہ آگ سلگ رہی تھی، ان کا تزکیہ فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہہ دیا، حضرت علی اس کو چڑھ دوڑے اور اس کو اٹھا کر پٹک دیا زمین پر اور اس کے سینے میں سوار ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب اسے دیکھا اور کوئی بس نہیں چلتا تو اٹھا کے وہیں نیچے لیٹے لیٹے حضرت علی کے مبارک پر تھوک دیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جب اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا اسی کو چھوڑ کے الگ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، اب تو اس کو اور سزا دینی چاہیے تھی اور مارنا چاہیے تھا، اس نے یہ گستاخانہ حرکت کی کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ تو علی نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں جو اس کے ساتھ اس کو مار رہا تھا، اس کو گرایا تھا، یہ میں نے اس لیے گرایا تھا کہ میرے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس لیے سزا دے رہا تھا۔ اب جو اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب اگر میں اس کو مارتا تو اپنی ذات کے لیے مارتا اور اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے مارتا، اپنی ذات کے لیے میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، اس بات کو چھوڑ کر۔ یہ اسی قوم کے فرد ہے کہ 40 سال تک بغض اور عداوت کی بھٹی میں سلگ رہی تھی، اور جس کے 40 سال تک بغض و عداوت کی آگ میں رہ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، اسی قوم کے فرد تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ دل میں ایک ترازو لگا دی کہ کس جگہ ماروں کس جگہ نہ ماروں، کہاں ہاتھ اٹھاؤں کہاں نہ اٹھاؤں، اپنا معاملہ آ جائے تو چھوڑ کر الگ ہو۔ یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اخلاق جو درست فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی اس کا پیکر، ایک صحابی اس کا نمونہ۔ تو یہ اخلاق کی تربیت آپ نے صحابہ کرام کی فرمائی، صحابہ کرام نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، اور تبع تابعین نے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ نے کسی معالج سے رجوع کر، لیکن پہلے اس کو دل میں اہمیت تو پیدا ہو کہ بھائی میرے اخلاق کی درستی بھی میرا کوئی کام ہے، یہ بیماری جو مجھے گھن کی طرح کھا رہی ہے یہ کہیں مجھے تباہ اور برباد نہ کر دے۔ جب یہ دل میں احساس اہمیت کا پیدا ہوتا ہے تو پھر کسی اللہ والے سے انسان رجوع کرتا ہے اور پھر اپنی اس کی اصلاح کراتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ اخلاق درست ہو جائے۔ تو امید ہے کہ بات کچھ کسی درجے میں واضح ہوئی ہوگی کہ یہ ہے تصوف، اسی کا نام تصوف کہہ لو، اس کو اخلاق کہہ لو، اس کو احسان کہہ لو، اس کو طریقت کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، لیکن یہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، ایک اہم ترین لازمہ ہے جس کے بغیر حقیقت میں دین مکمل ہو نہیں سکتا۔
تو جن اخلاق سے، برے اخلاق سے انسان کو بچنا فرض ہے اور جن اچھے اخلاق کی تحصیل واجب ہے، ان کا بیان ہم نے شروع کیا تھا رمضان سے پہلے. تو اس میں تکبر اور تواضع کا بیان ہوا تھا. خود شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہ وہ بیان شروع ہوا تھا. الحمدللہ اس کی بقدر ضرورت تفصیل ہو گئی. تو اب میں ایک ایک کر کے انہی اخلاق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کم از کم ایک مرتبہ ہمارے سامنے تعارف تو آ جائے اس بات کا کہ کن اخلاق کو حاصل کرنا چاہیے، کن سے بچنا چاہیے. پھر کچھ اہمیت پیدا ہو تو حاصل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دیں اور اس کو برے اخلاق سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں. تو ان میں سے آج بیان ہے جس کے لیے یہ سامنے میں نے آ گیا تھا، باب الحلم والانات والرفق. یعنی ایک باطن کا ایک عمل ہے جس کی تحصیل، جس کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے ذمے. اس کا نام ہے حلم، اور حلم کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بردباری. بردباری کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان بے موقع غصہ نہ کرے. بردباری کے معنی یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ کرے. یہ کم سے کم درجہ ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ موقع پر بھی نہ کرے. کہ جہاں غصے کا موقع ہو، یعنی غصہ کرنا جائز ہو، وہاں پر بھی نہ کرے، تو یہ حلم کا اعلیٰ درجہ ہے. تو حلم کا حاصل کرنا فرض، اتنا کہ بے موقع غصہ نہ ہو، اور اتنا حاصل کرنا بہتر کہ آدمی موقع پر بھی، جہاں جائز ہو اس کے لیے، وہاں پر بھی غصہ نہ کرے. تو یہ حاصل کرنا مستحسن ہے. اور اس کے مقابل حلم کے مقابل، بردباری کے مقابل ہے غصہ. بے موقع ہو تو حرام، موقع پر ہو تو جائز ضرور ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی آدمی اجتناب کرے. بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی اس سے بھی اجتناب کرے، لیکن بہرحال جائز ہے کہ اس کا استعمال کرے. یہ غصہ سے بچنا اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان کے ذمہ ضروری ہے. یہ اخلاق کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی.